دیکھیں حدیث عمار جو بیان کی جاتی ہے، اب توجہ رکھیں جو میں بنیادی بات شروع کر رہا ہوں، میں دو حیثیتوں میں آپ کی خدمت میں سبق رکھوں گا، دو حیثیتوں میں۔ پہلی حیثیت یہ ہوگی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ جو حدیث ہے، ہم اس حدیث پاک کو صحیح بخاری کا حصہ قتل عمار میں نہیں مانتے۔ اس پر پورے دلائل پیش کروں گا کہ یہ حدیث عمار کتنی تھی جو امام بخاری نے لکھی تھی، اور جو اس وقت حاشیے سے اٹھا کر متن بنا دیا گیا ہے وہ کون سے الفاظ ہیں آپ کے سامنے آئیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے لکھ کر اسے مٹایا کیوں تھا، آج والے چھاپے اس کو چھاپ کیوں رہے ہیں، یہ پوری تفصیل دوں گا۔ یہ اس کا انکاری پہلو ہوگا، اور اس سبق کا دوسرا حصہ، دوسرا پہلو تسلیمی پہلو ہوگا کہ باقی کتب میں تو چلو موجود ہے نا، تو جو باقی کتب میں موجود ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اگر ہم اس کو تسلیم کریں تو کس طرح تسلیم کریں گے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، آج کہا جاتا ہے 2812 28 نمبر کی بخاری کی روایت ہے، اس حدیث پاک کو پڑھو۔ جب ہم نے دلائل میں دیکھا ہے تو یہ حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھی تھی، جیسے اس کی واردات امام بخاری پر کھلی امام بخاری نے فوراً میٹ دی۔ میں حیران ہوں، امام بخاری جس کو لکھ کے دوبارہ مٹا دے، اس کے باوجود بھی طبقہ اچھل اچھل کے کود کیا میں کہتا ہے اجی 28 12 2812 کی حدیث پڑھیں، یہ اہل سنت کے خلاف ہے، اور نعوذ باللہ اس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو ذوات قدسی آپ کے اور میرے ایمان کا حصہ اور محور ہے ان کے خلاف پیش کرنے لگتے ہیں۔ اب ذرا آپ توجہ رکھنا، میں بڑا حیران ہوں، کچھ نوجوان اپنی گاڑی کا نمبر 2812 لکھوا لیتے ہیں، کچھ بائک کا نمبر 2812 لکھوا لیتے ہیں، کوئی موبائل کا نمبر 2812 لکھوا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روایت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یقین مانے آپ حیران ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ دلیل نہیں ہے، یہ صرف ایک ڈھکوسلے کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ جسے امام بخاری نے لکھا تھا جو فوراً پتہ چلا تو مٹا دیا، جسے امام بخاری نے مٹا دیا آپ مٹی ہوئی چیز کو دوبارہ آپ کیوں اٹھاتے ہو؟ لیکن جملہ کتب دوسری میں ہے تو اس میں دوسرے حصے میں بات کریں گے، میں پہلا حصے کو شروع کر رہا ہوں۔ توجہ، یہ جو روایت ہے حدیث قتل عمار، یہ بخاری میں آج کل کے نسخوں میں کیسے آئی ہے تو پہلے اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی چاند ایک ناسبی ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کو میں سنی نہیں سمجھتا اور نہ سنی انہیں آن کریں گے، کہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں تحریف ہو چکی ہے، تو میرے بھائی پھر تو مقدمہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو آپ لوگوں سے ہم حجیت حدیث پہ بات کریں گے کہ آپ لوگ تو حدیث کے منکر ہیں، کہہ رہے ہیں جی وہ جی پرانے نسخے میں یہ الفاظ نہیں تھے کہ جو نبی الاسلام کے الفاظ ہیں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، وہ کہتے ہیں یہ تو موجود ہے، لیکن جو اگلے الفاظ ہیں یدعوہم الی الجنہ یدعوہم الی اللہ، یہ دونوں الفاظ ہیں صحیح بخاری 2812 اور 447، اور کہتے ہیں نہیں اگلے جو الفاظ ہیں نا وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، یہ الفاظ جو ہے نا کہ وہ اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اس جماعت کو، اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، کہتے ہیں یہ بخاری میں کسی نے ڈال دی۔ تو یہ جو لفظ جہنم والا یا کفر والا ہے یہ راوی کا اضافہ ہے، اور تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ صرف باغی والے لفظ تک حدیث ختم ہو جاتی ہے، آگے جو اضافہ ہے یہ راوی کا اضافہ ہے۔ اپنی عقل کا علاج کریں میرے بھائی، سعودی عرب کی چھپی ہوئی بخاری دیکھ لیں، مکتبۃ شاملہ کی بخاری دیکھ لیں، اور اس کے جو کاپی رائٹس ہیں نا وہ دارالکتب العلمیہ کے پاس ہے، بیروت میں احادیث کی کتابوں کے ہزار سال پرانے قلمی نسخے موجود ہیں۔ دارالکتب العلمیہ کا جو نسخہ پوری دنیا میں پرنٹ ہو رہا ہے، جو آن کرتے ہیں، ایون سعودیہ والے بھی ان کے ساتھ اپنا ٹیکسٹ میچ کرتے ہیں، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں وہ عربی نسخہ بھی وہ والا ڈسپلے کرایا، دارالکتب العلمیہ کا، جو ایک سمجھ لیں جس طرح ٹاپ کاپی میوزیم کے اندر رکھا ہوا قرآن کا نسخہ ہے نا، اس سے آپ میچ کریں گے اگر کہیں قرآن کی پرنٹنگ میں کئی اختلاف آتا ہے، اس طرح آپ سمجھ لیں قلمی نسخے دارالکتب العلمیہ کے اندر وہ رکھے ہوئے ہیں سارے، ان کا جو اپنا ہے اس میں بھی الفاظ موجود ہیں، وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں ان کے نسخے، آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی دارالکتب العلمیہ کے مل جائیں گے۔ تو یہ دھوکے دینے چھوڑیں، تو اس لیے یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ہم ان کو جواب دیں، اس کی وجہ ہے کہ ان کو کوئی آن نہیں کرتا۔ اگر انہوں نے بخاری مسلم سے انکار کرنا ہے تو یہ تو پھر انجینئر صاحب کی ایک اور کرامت ظاہر ہوگی۔ میں نے تو کئی سال پہلے یہ پریڈکشن کی تھی کہ یا اہل حدیث منکرین حدیث ہو جائیں گے یا واقعی قرآن و سنت والے اہل حدیث ہو جائیں گے۔ ساڑھے بات تو بخاری مسلم بھی ضعیف ہوگی بھائی، میں کہنا ہوں میرے لیکچرز تو بعد جنہیں اہل حدیث ہونا ہے وہ پکا اہل حدیث ہوئے گا یا منکرین حدیث بن جائے گا۔ الحمدللہ تو دیکھیں ان کے علماء منکرین حدیث ہو گئے انکار کر کے، اور جو ان کی عوام تھی وہ الحمدللہ پکے منہج اہل حدیث کے اوپر آگے، جو اہل سنت کا منہج ہے۔ یہ لوگ تو مطلب فراڈ کے اوپر اترے ہوئے ہیں، اور دیکھیں ظلم کی انتہا، گلے پھاڑ کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو کمپیئر کروا رہے ہیں عمار کے قاتل کے ساتھ۔
ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا ہے۔ حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا۔ امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ جہنمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ اور بدبختو، میری بات کان کھول کے سنو، حضرت علی کے پاس زبیر کا قاتل آیا، اللہ کی قسم علی زبیر کے قتل سے ویسے ہی بری ہیں جیسے امیر معاویہ عمار کے قتل سے بری ہیں۔ حضرت علی نے کیا کہا زبیر کو کہ قاتل کو، اور تجھے جہنم کی بشارت ہو، تو نے اس کا سر قلم کیا ہے کہ جس کے بارے میں میں نے خود رسول اللہ سے سنا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت علی کے لشکر میں سے اگر کوئی زبیر کو قتل کرے، آج تک کسی اہل سنت نے حضرت علی کو یہ نہیں کہا۔ ہم میں سے تو اہل سنت کوئی الزام نہیں لگاتا۔ بھائی اللہ سے ڈرے، زبیر کے قاتل کو نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ وہ جہنمی ہے، یہ حضرت علی نے کہا تھا جب ان کے پاس وہ ابن جرموز آیا اور بتایا کہ جی قتل کر دیا ہے میں نے زبیر کو۔ حضرت علی کا فوجی تھا لیکن بعد میں خارجی ہو گیا تھا، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت علی نے کہا تھا جو جنگ چھوڑ دے اس کا پیچھا نہیں کرنا، المستدرک الحاکم میں موجود ہے، یہ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جو جنگ چھوڑ دے اس کا پیچھا نہیں کرنا۔ المستدرک الحاکم موجود ہے کہ حضرت زبیر کو جب حضرت علی نے یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہے نا حضور نے فرمایا تھا کہ تم ظالم ہوگے اس دن جس دن حضرت علی کے خلاف تم لڑو گے، یہ ظالم کے لفظ ہیں، تو حضرت زبیر جنگ چھوڑ کے چلے گئے، ابن جرموز نے پیچھے سے جا کے قتل کر دیا حضرت علی سے پوچھے بغیر۔ حضرت طلحہ نے بھی جنگ چھوڑ دی، مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا، المستدرک الحاکم میں موجود ہے۔ یہ ساری حدیثیں میں نے 5B میں ڈالی ہیں۔ تو حضرت علی کے پاس جب وہ آیا تو حضرت علی نے فرمایا صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں، میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت علی نے حدیث صرف اتنی بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے حواری قریبی ساتھی تھے حضرت زبیر۔ یہ جو جہنم کی بشارت ہے یہ رسول اللہ نے نہیں دی ہے، یہ حضرت علی نے دی ہے۔ پہلی تو بات یہ جھوٹ بولنا بند کرو کہ زبیر کے بارے میں، قاتل کے بارے میں جو ہے وہ حدیث ہے، وہ حضرت علی کا فرمان ہے، ٹھیک ہے، اسے حدیث موقوف کے، حدیث مرفوع نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو مولا علی کا فرمان بھی بہت ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت علی کی للہیت۔ تو انہوں نے زبیر کے قاتل کو جہنمی کہا ہے، زبیر کے کو قتل کرنے والا جس طرف سے ہوگا ان کو نہیں کہا حضرت علی نے، وہ تو خود تھے، انہوں نے کب کہا کہ جا کے قتل کرو۔ لیکن عمار کی جو قاتل جماعت ہے نا، اس پوری جماعت کے بارے میں حضور نے فرمایا وَيْحَ عمار، اے عمار افسوس، تقتلک، ایک میں الفاظ ہے تقتلک تجھے، دوسری میں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ، وہ بلا رہا ہوگا ان کو اللہ اور جنت کی طرف، وَيَدْعُونَهُمْ إِلَى النَّارِ، اور یہ جماعت اسے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ جہنمی جماعت نہیں، جہنم کی طرف بلانے والی، یعنی وہ گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، قبول کرے نہ کرے وہ اس کا فیصلہ ہے آخرت کا۔ دنیا میں ہم بیٹھ کے کسی کا آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے، نعوذ باللہ، کہ ہم کسی کو جہنمی کہنا شروع کرتے ہیں۔ اور اب تو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو ان کے بڑے عالم ہیں، شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں، اور ان کے پاکستان میں جتنے جو ناسبی ہیں ان کے وہ استاد ہیں، لیکن انہیں میں ناسبی نہیں مانتا، میرے وہ استاد بھی ہیں، میں ان کے ساتھ گھنٹوں مسجد میں بیٹھ کے، جب نیا نیا ریورٹ ہوا تھا 2008 میں اہل حدیث کی طرف گیا تو میں مسجد میں اکیلا بیٹھ کے ان سے سارے مسئلے ڈسکس کرتا تھا۔ خیر انہیں اسی وقت سمیل آ گئی تھی کہ یہ کام ڈالے گا، تو اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ اس کا کچھ کر لو، یہ خطرے ناک ہو جائے گا، پھر تمہارے فرقے کی کانپیں ٹانگے گی، اور وہی ان کی بات ٹھیک ہوئی۔ تو بہرحال وہ انہوں نے اب مان لیا کہ یہ بالکل حدیث کے الفاظ بالکل درست ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وَيْحَ عمار تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار۔ عمار کی کیا بات ہے،
बागी गिरोह उनको शहीद कर देगा और वो उस बागी गिरोह को जन्नत की तरफ बुलाते होंगे और वो बागी गिरोह उनको जहन्नम की तरफ बुलाएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और इस पर हमारा ईमान है कि ये सही रवायत है, सही बुखारी में 447 और सही मुस्लिम में 2915 नंबर। और उन्होंने ये भी मान लिया, अपनी पुरानी बात से रुजू कर लिया कि अबुल गादिया जो है असहाबे शजरा में से रदी अल्लाह ताला अन्हु, हम तो इकराम से उनका नाम लेंगे, उन्होंने हजरत अम्मार का कत्ल किया, वो सहाबी थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बात ये जी कि एक रिकॉर्डिंग मेरी पहले थी अमनपुरी इस्लामिक सेंटर से, बाद में मैंने एक खुतबा जुमा के अंदर पर मजमा में ये बात कही थी कि सैयदना अम्मार के जो कातिल हैं अबुल गादिया हैं, ठीक है, रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो इस पर क्या मसला है जी? एक इंसान उसकी तहकीक नहीं है, उसको कोई मसला है, बाद में उसको एक बात समझ आ गई, बांगे दोहल अल्लाह ऐलान बात कर दी, क्या हम गलती नहीं कर सकते? क्या हम एक बात से रजू नहीं कर सकते हक की तरफ? यही कहा ना कि सहाबी रसूल ने उनको शहीद किया था, तो इसमें क्या मसला है जी? और हम हक बात मालूम होने के बाद बांगे दोहल एक बात कर। अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। ये हदीस बिल्कुल सही है, बुखारी में, सही बुखारी, तक़्तुल कल्फियतुल बागिया, अब मुतवातिर हदीस है। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला को बागी गिरोह कत्ल करेगा। आगे लिखा है कि वो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह के गिरोह की तरफ से कत्ल हुए, नहीं हजरत अमीर मुआविया के गिरोह की तरह, ये गलत है। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की के फौज में वो मौजूद थे, उनके गिरोह में, उनके लश्कर में मौजूद थे, और कत्ल करने वाले जो थे वो सामने वाले शामी लश्कर में थे, और कत्ल करने वाला जो था अबुल गादिया था। अबुल गादिया शामी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के लश्कर में था, अबुल गादिया। तो अबुल गादिया जो है, अच्छा, तो अब ये बागी वाला जो है हम फतवा नहीं लगाते भाई। इस मसले में ये है कि सहाबा कराम, दोनों तरफ सहाबा कराम थे, मसला इज्तिहादी था, इज्तिहादी खता की वजह से जो है वो ये कह सकते हैं कि भाई सैयदना अली रजी अल्लाह तआला को गिरोह जो है वो अक़रब इलल हक़ के, वो हक पर है। दूसरा जो गिरोह है, अगर कोई उसको बागी किसी ने कहा भी ना, तो वो खता इज्तिहादी के मानो में, यानी बागी जो है वो काफिर नहीं होता है, मुसलमान, बागी मुसलमान भी हो सकता है। कुरान की आयत है, वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, मोमिनों की दो जमातें। तो हम फिर भी सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु या उनकी जमात को बागी नहीं कहते। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बागी जमात कत्ल करने वाली हदीस बिल्कुल सही है। इब्न हजर अस्कलानी ने तो कोशिश की कि उन्हें असहाबे शजरा वाली फजीलत कफायत कर जाए मुस्लिम की हदीस के, उन्हें आग नहीं छुएगी। तो शेख अल्बानी जो पूरी दुनिया में अहले हदीस के इस दौर के इमाम बुखारी समझे जाते हैं, 1999 में उनकी डेथ हुई, मुहद्दिस आजम सऊदिया थे, वैसे अल्बानिया के रहने वाले थे। उन्होंने सिलसिला हदीस सहिया में 2008 नंबर हदीस जो अरबिक नुस्खे के मुताबिक है, उसमें उन्होंने लिखा कि ये बड़ी मुश्किल और बातिल तावील आप लोग कर रहे हैं। जब रसूलुल्लाह स्पेसिफिकली फरमा दे कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में, तो अब अबुल गादिया से असहाबे शजरा वाली फजीलत उठ गई। तो वो स्पेसिफिकली उस बंदे के बारे में अलग से, और जमात पूरी को कहा जहन्नम की तरफ बुलाने वाली। लिहाजा कत्ले जुबैर और कत्ले अम्मार जमीन और आसमान का फर्क है। और ये जो आजकल कोई फितना उठाते हैं ना कि जी वो जी कलमी नुस्खे में फलानी शय नहीं मिलेगी, फलानी शय नहीं मिलेगी, मेरे भाई कलमी नुस्खे वो हैं जो दारुल कुतुब अल इल्मिया ऑन करेगी, उनके पास राइट्स हैं। तो आप दारुल कुतुब अल इल्मिया की सही बुखारी उठाएं, उसमें आप 2812 नंबर हदीस उठा लें, सऊदी अरब से छपी हुई सही बुखारी उठाएं, उसमें 2812 नंबर हदीस निकाल लें, मकतबत शामला में 2812 सही बुखारी की हदीस निकाल लें, तो उसमें अल्फाज मौजूद हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात दोज़ख की तरफ बुलाएगी। सर ये रावी के अल्फाज नहीं है, ये रावी के पैगंबर के अल्फाज हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तो आपके कहने से ये चीज़ ख़त्म तो नहीं हो जानी। तो बाकी मैं तो समझता हूँ कि इससे भी बड़ी चीज़ जो इनके लिए मुसीबत है वो सही मुस्लिम की हदीस है 240 कि मौला अली कहते हैं कि नबी उम्मी ने मुझसे ये अहद लिया था, ए अली सिर्फ मुमिन ही तुझसे मोहब्बत करेगा
اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. سر اس دے اتنے جنیاں بھی تعویلاں کاٹ لو, کسی کو گل بنوا کے دسو. اب میرا خیال ہے کہ میں ناسبیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کریں. ویسے اشارتاً تو آپ نے کہا کہ ابھی میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, کھل کے سامنے آؤ تو دیکھ لیں. کہتے ہیں نا کہ جی کرامت ظاہر ہوئی. میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہماری ویڈیوز کے بعد اہل حدیث یا تو پکے اہل حدیث ہوں گے یا منکرین حدیث ہوں گے. تو دیکھ لیں وہ بالکل سچائی اور باطل ہونا وہ بالکل نکھڑ کے سامنے آ گیا. جنہوں نے اہل حدیث ہونا تھا وہ پکے اہل حدیث ہو گئے, یعنی کتاب و سنت کے ماننے والے ہو گئے. یعنی کہ انہوں نے جھوم جھوم کے کہنا شروع کر دیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور جنہوں نے دوسری طرف جانا تھا اب وہ دیکھ لیں وہ تختہ مشق بنے ہوئے, ان کو ہر بندہ ذلیل کرتا پھر رہا ہے. تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن انسان خود بھی کرتوت ایسے کرتا ہے جس کی وجہ سے عزت اور ذلت انسان کا مقدر بن جاتی ہے. تو میں نے ضمناً کچھ باتیں عرض کر دیں فرقہ واریت کے حوالے سے بھی اس خاص ٹاپک کے اوپر. میرے بھائیوں, صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ناموں کے ساتھ جہاں تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے, تو آپ ہمارا اگر کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں نے 200 احادیث جمع کی ہیں, 72 کا ٹائٹل شہداء کربلا کی نسبت سے لیا ہے, تو آپ کو تمام صحابہ کے ناموں کے ساتھ ایون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام 50 سے زیادہ دفعہ تو آیا ہے اس میں, ایون آپ بھی آیا نا ساتھ, تو اس کے ساتھ بھی میں نے لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی رسپیکٹ دی ہے. حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا کہ ہر صحابی کے نام کے ساتھ ہر دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے. اتنا ہم خیال رکھتے ہیں اس حوالے سے. اور انڈیا کے ایک اہل حدیث مولانا نے ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ جی وہ یہ جو کربلا والا ریسرچ پیپر ہے اس میں حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لکھا ہوا. اندازہ کریں, اس سے کو پوچھے بھی تو نے خود پڑھا ہے وہ پہلے دن سے جو پرنٹ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. خام خواہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ پمفلٹ ایک دفعہ خود پڑھیں, ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. اب تو اللہ کے فضل سے پہلے تو میں نے عربی میں لکھا, اس کے بعد اردو میں اس کا ترجمہ ہوا, پھر ہندی میں ترجمہ ہوا, پھر انگلش میں ترجمہ ہوا, اور اس کے بعد اب بنگالی زبان میں بھی اس کا PDF رکھا ہوا ہے. یعنی یہ 5 زبانوں کے اندر ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے, اردو میں, عربی میں, انگلش میں, ہندی میں اور بنگالی میں. PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جا کے ریسرچ پیپرز والے پورشن میں. اور اگر مفت ڈاک میں کاپی آپ نے منگوانی ہے تو ہماری اکیڈمی کا نمبر صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلا رہتا ہے, +923215900162. پاکستان سے کریں گے تو ڈائریکٹ 032159000162 ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے. آپ کال کریں, فری آپ کے گھر 12 کا پیکج آئے گا, جس میں 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں. صرف TCS کا آپ کو 300 روپے پے کرنا پڑے گا, آپ کے گھر انشاءاللہ تعالی ڈاک آ جائے گی. آپ کال کریں, اور ڈاک میں ہم صرف اردو والا ریسرچ پیپر بھیجتے ہیں, عربی اور انگلش اور ہندی اور بنگالی والا PDF کی فارم میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ ہم نے پورے پروٹوکول کے ساتھ صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے, اور ایک ایک حدیث کا انٹرنیشنل نمبر دارالکتب العلمیہ, مکتبہ شاملہ اور اسلام 360 میں بھی آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. وہ آپ کو انہی نمبروں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ احادیث ملیں گی. تو آپ خود پڑھیں تو آپ کو سچائی پتہ چل جائے گی کہ یہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. ہم اللہ کے فضل سے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. جہاں تک ہیومن ڈگنیٹی کا سوال ہے, سب کی رسپیکٹ کرنا تمام مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے. ابھی مغرب کی اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں, بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی. ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بخاری مسلم کی اگر ہم یہ حدیث سے مان لیں تو بنو امیہ کا پتہ صاف ہے. ہاں, اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں. لہذا میں غامدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حدیثوں کا جو فارم میں لے رہا تھا آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بنو امیہ کا پتہ صاف ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ حدیثوں سے جان چھڑاؤ. جس طرح حنفیوں نے بخاری مسلم کی رفع الیدین والی حدیثوں کو کہا کہ جی یہ تو جو ہے نا وہ آپس میں یعنی ان میں ایمبیگوٹی موجود ہے, تو اس لیے ہم ان کا انکار کرتے ہیں. تو غامدی صاحب دراصل, اور یہ غامدی صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے خود کہا کہ ہم حدیثوں کو اس طرح حجت نہیں مانتے, لیکن جہاں تک آپ کا کربلا والا ریسرچ پیپر ہے اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ اہل حدیث دیوبند اور بریلوی
جھوٹے ہیں، آپ سچے ہیں، کیونکہ جن چیزوں کو وہ مانے ہوئے ہیں اس سے وہی رزلٹ نکلتا ہے جو آپ نکال رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ منکرین حدیث ہو جائیں ہماری طرح۔ تو میں نے کہا میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ریسرچ پیپر پڑھ کے یا پکے اہل حدیث ہوں گے، پکے سنی ہوں گے، یا وہی ہوں گے جو میں ان کو شروع سے کہہ رہا ہوں، ٹون قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اپنے بابوں کی تعلیمات پر۔ تو اسی طریقے سے آپ سمجھیں اس بات کو، اصول پہ بات ہوگی۔ قادیانی آ کے ہم سے یہ کہیں گے نا کہ جی ہم منفی ہیں تو ہم رفع دین نہیں کرتے، آپ رفع دین کیوں کرتے ہیں، ہم کہیں گے نہیں، ہمارا آپ سے اصولی اختلاف ہے کہ آپ نے جھوٹی نبوت کلیم کی ہے۔ جب تک ختم نبوت پہ بات نہیں ہوگی ہم آگے کسی جگہ بات نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے دیوبندیوں سے المحند پہ بات ہوگی تو اگلی باتیں ہوں گی۔ غامدی صاحب سے حجیت حدیث پہ بات ہوگی اگر کرنی ہوگی، مجھے نہیں کرنے کی ضرورت، کیونکہ اس وقت غامدی صاحب کی وجہ سے جو افطار ٹوٹی ہے، مجھ پہ تو ٹوٹی ہی نہیں ہے، وہ تو میرے حق میں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے، انہوں نے اس میں خود بول کے کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے پھر بخاری کی، کہ عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ جی ہمیں پتہ ہے، ہمارے مخالفین کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوڑ دیں، غامدی صاحب سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، ہم بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مقدمہ مانا ہے، اور انہوں نے، ہمیں ضرورت ہی نہیں، غامدی صاحب تو ہمارے کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک توحید کے اوپر کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے اوپر نحوست ڈال دی ان کی بدعمالیوں کے سبب اور اہل بیت سے بغض کے سبب کہ توحید کا کام انہوں نے چھوڑ دیا، ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ اور جو پکے موحدین ہیں، جو اس طریقے سے قبر پرستی اور بابوں کے خلاف بولتے ہیں کہ جو نہ ان کے علماء کی کبھی جرت رہی ہے نہ آندہ ہوگی، ان کے خلاف سارے توپوں کا رخ کیا ہوا ہے۔ اچھی بات ہے، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے۔ میں اصل میں آپ کا یہ چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو توحید کا لبادہ اوڑا ہوا تھا یہ ایک حادثہ تھا۔ بریلویوں نے عشق رسول کا جو لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ ایک حادثہ ہے، کیونکہ ان کے کلچر میں ان کو سکھایا جاتا ہے۔ ذرا سے ہٹ کے اسی نبی کی حدیث انہیں بتائی جائے بخاری مسلم سے، وہ نہیں مانتے۔ اہل حدیث نے بخاری مسلم کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی نا، یہ بس رفع الیدین تک یہ حادثے تھے۔ جب انہیں بنو امیہ کی بدماشیاں بتائی گئی نا، پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ شیعہ کے اندر جو عشق اہل بیت تھا نا، وہ اس وقت تک تھا جب تک ہم نے ناج البلاغہ سے خلفائے ثلاثہ کی شان بیان نہیں کی تھی۔ جب انہیں بتائیے تو اب ان کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہی حال دیوبندیوں کا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کی باتیں کرنا ان کا صرف ایک ڈھکوسلا تھا، ورنہ اگر یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر سک رہے ہیں تو امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ عمار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ وجہ ہے پیچھے۔ عمار ابن یاسر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی؟ وہ زبان جو شیطان سے محفوظ۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک لبالب بھرا ہوا ہے ایمان سے۔ 2 سرٹیفکیٹ۔ تیسرا سرٹیفکیٹ جو بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے پہلے شہداء عمار ابن یاسر کے ماں باپ ہے۔ ماں باپ کو تو شہید بتایا گیا ہمیں بچپن سے، عمار کو کس نے مارا اور کیوں مارا یہ کبھی بتایا کیا؟ اگر یہ اسلام کے شہداء بتانے پہ ہی اتنے مخلص تھے تو عمار کے ماں باپ کو تو شہید بتایا۔ عمار ابن یاسر جو خود شہید ہوئے، ان کو کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ بتایا؟ عمار ابن یاسر کا جلوس کبھی نکلا ان کی شان میں؟ نہیں۔ مارنے والوں کو بھی پتا ہے۔ مسند امام احمد میں ابو الغادیہ نام کا پورا چیپٹر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں۔ انہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا اور پوری زندگی روتے تھے وہ۔ مسند احمد میں تفصیل موجود ہے، کیونکہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے تھوڑی کوشش کی کہ ابو الغادیہ کو بچائیں، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر
درخت کے نیچے بیعت کی ہے انہیں آگ نہیں چھوئے گی، تو ابو الغادیہ کو وہ فضیلت کفایت کر جائے گی۔ تو محدث اعظم سعودیہ البانیہ سے جو شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں گرفت کی۔ انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں پر خاص فتویٰ آ جائے وہاں پر فضیلت عام اٹھ جاتی ہے۔ چونکہ عمار کے قاتل کے لیے خاص یہ بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، لہذا اب اس کے اوپر سے عام فضیلت اٹھ جائے گی۔ تو ابو الغادیہ کس کی فوج میں تھا، وہ کون تھا، وہ سب کو پتہ ہے۔ تیسری پارٹی کہاں سے آ گئی؟ جو لوگ کہتے ہیں نا تیسری پارٹی، انہیں کہو پھر ابو الغادیہ کو خارجی کہیں، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسند احمد میں ابو الغادیہ کی حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام سے، تو نبی علیہ السلام کے صحابی کو تو خارجی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ کہانی کرا رہے ہیں، پرانے زمانے کی کہانی ہے، ہمارے پمفلٹ میں ہر چیز موجود ہے۔ تو بحث بڑی لمبی ہو جائے گی، بڑی دور تک جائے گی، میں صرف اس کو کنکلوڈ کروں جو گفتگو میں کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہہ دیا کروڑوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اس پہ رجوع کریں۔ جی میں رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے، خربوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اور میں مسلم شریف سے ثابت کروں گا، آپ کو بخاری شریف سے ثابت کروں گا۔ سنیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مسلم میں تفصیل ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جذبات میں آ کر عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی، اور یہ کیوں گالیاں دی تھی اس کی تفصیل حافظ ابن کثیر نے سورۃ الحدید کی 10 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھ دی ہے۔ وہ 10 نمبر آیت ہے نا سورۃ الحدید کی، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے، اس کی تفسیر میں لے کے آئے، اور کچھ حصہ اس کا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب خالد بن ولید نے ایک قوم کے اوپر بغیر تحقیق کے چڑھائی کر دی اور انہیں قتل کیا، اور وہاں صحابہ میں اختلاف ہوا، وہ قبائل اجڑ تھے، ان پڑھ تھے، اعرابی تھے، انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے، اور اس سے مراد وہ یہ کہہ رہے تھے ہم اپنے بت پرستی کے دین سے پھرے۔ خالد بن ولید یہ سمجھے یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام چھوڑ گئے، قتل کرنا شروع کیا۔ باقی صحابہ نے مخالفت کی، انہوں نے اپنے جو انہوں نے گرفتار کیے تھے انہیں قتل نہیں کیا، اور کہا ہم نبی اسلام کے پاس آئیں گے۔ اس وقت نعرہ بولا جاتا تھا اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا، لیکن ان اجڑ لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ نبی اسلام کے پاس جب شکایت آئی تو آپ جلال میں آپ نے 2 دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ، خالد بن ولید نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں جو اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس موقع پر ہی عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کا جھگڑا ہوا تھا، یہ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا، اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ خالد بن ولید نے جب عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تو وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آئے، آپ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے فرمایا خالد سے فرمایا تھا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے نہیں، وہ تو انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹلی خالد بن ولید سے کہا کہ تم اب احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو۔ تو میرے صحابی نے 1 مد 600 گرام آدھا کلو گندم جو خیرات کی تھی اسے نہیں پہنچ سکتے، اس کے آدھے کو بھی، یعنی 1 پاؤ گندم میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو اللہ کی راہ میں دی، خالد بن ولید تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جی وہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، احد پہاڑ، یہ مسلم شریف میں پوری حدیث ہے، کیونکہ مسلم کی اگر حدیث بیان ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی بعد میں مسلمان ہونے والوں کو کہا کہ تم سینئر مسلمانوں کو گالی مت دو۔ پھر تو لوگ پوچھیں گے پھر بنو امیہ حضرت علی پہ کیوں سب و شتم کرتی رہی، جو صحیح مسلم میں ہے 6229 لعن اللہ ابو تراب پر لعنت ہو، سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہے لعنت۔ پھر لوگ یہ بھی پوچھیں گے، مسلم شریف میں دوسری حدیث سعد ابن ابی وقاص نے امیر شام کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، حضرت علی کو سب کرنے سے انکار کیا، لوگ یہ بھی پوچھیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا یار آدھی حدیث بیان کرو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، پوری حدیث بیان نہیں کی۔ اب وہاں نبی علیہ السلام نے کیا کہا، 1 پاؤ گندم میرے سینئر صحابی نے جو خیرات کی، تم اب احد پہاڑ جتنا
सोना खैरात कर दो, बराबर नहीं हो सकते। ओहद पहाड़ आपको पता है कितना है? 4.5 किलोमीटर पे फैला हुआ है, चटियल पत्थरों का पहाड़ है। उसकी आप डेंसिटी कैलकुलेट करें, मेरा तो कैलकुलेटर फेल हो गया था, किसी के पास सुपर कंप्यूटर है तो कैलकुलेट कर ले, कि 4.5 किलोमीटर पे फैले हुए ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर ऊंचे उस पहाड़ पत्थर की डेंसिटी कैलकुलेट करें, फिर उसके बराबर सोना और उसकी कीमत निकाले, और फिर दूसरी तरफ 1 पाव गंदम की कीमत निकाले, तो सर ये अरबों नहीं खरबों की गेम निकलेगी। लिहाजा मैंने बुखारी और मुस्लिम से साबित कर दिया, और ये भी मैं अभी आगे चलूंगा। खालिद इब्न वलीद फतेह मक्का से पहले के मुसलमान हैं, लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने सुलह हुदैबिया के बाद और फतेह मक्का से पहले मुसलमान होने वालों को भी अब्दुर्रहमान बिन औफ के बराबर नहीं होने दिया, और जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं वो हजरत अली के बराबरी का करें, वो तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो मैंने ये रुजू करता हूं, मैंने जो कहा था करोड़ों मुआविया, मैं कहता हूं खरब हा खरब मुआविया एक अम्मार इब्न यासिर के बराबर नहीं है, और मैंने बुखारी मुस्लिम से साबित कर दिया। जाके सुपर कंप्यूटर पे कैलकुलेट करवा ले, रेशो प्रोपोर्शन निकाल लेना कीमत की, 1 पाव गंदम की कीमत और 4.5 किलोमीटर पे फैले हुए ओहद पहाड़ जो चटियल पत्थरों का है उसके बराबर सोना कैलकुलेट करें। सर सोना तो 1 तोला आजकल 1,15,000 तकरीबन हुआ है, चले मोटा करके 1 लाख भी लगा ले, इतना सा सोना 1 लाख का है, तो लाख का फर्क तो यही निकल आया है। इतनी सी जगह पे, इतनी जगह पे ही करोड़ों मुआविया पूरे हो जाएंगे, और 4.5 किलोमीटर पे तो खरबों नहीं खरब हा खरब। और अली की तो बात ही नहीं हो रही सर, अली की कैसे बात होगी? अली का नाम लेना छोड़ दें आप सर, अली को कोई नहीं पहुंच सकता, उनका तो जिक्र ही ना करें। यहां पर मैं सिर्फ जंग सिफीन के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूं, बाकी तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। उसके बाद अपने आखिरी पॉइंट की तरफ आऊंगा और ये चैप्टर क्लोज करेंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। नबी इस्लाम ने सैयदना अम्मार इब्न यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु को मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर के दौरान जब खंदक खोदी जा रही थी बेस रखने के लिए, वो कहते हैं ग़ज़वे खंदक का मौका था, हो सकता है वो मौका भी हो, और ऐन मुमकिन है कि मस्जिद नबवी का जो जिक्र है उसकी वजह से उसके लिए कोई बेस बनाई जा रही हो। देखा कि बाकी असहाब एक एक पत्थर उठा के ला रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर, और अम्मार इब्न यासिर ने 2 पत्थर उठाए में, माशाअल्लाह ताला। हालांकि उस वक्त उनकी उम्र ऑलमोस्ट आप समझ लें 50 साल से ज्यादा थी, क्योंकि 93 ईयर्स की एज में हजरत अली के दौर में 37 हिजरी में उनकी शहादत हुई है। नबी इस्लाम की वफात के वक्त वो 60 प्लस थे। तो मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर के दौरान बाकी साहब एक एक पत्थर ला रहे हैं, अम्मार इब्न यासिर 2 लेके आ रहे हैं। नबी इस्लाम को इतना प्यार आया, आपने अपने मुबारक हाथों से उनके चेहरे से और दाढ़ी से मिट्टी को झाड़ा, ठीक है, और कहा वही अम्मार इब्न सुमैया, अम्मार हाय अफसोस, तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन्नार। अफसोस, इसे एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो जमात इसे जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। अब ये एक हदीस पूरे के पूरे वहाबी फिरके को, खा वो देवबंदी हो या अहले हदीस हो या इवन अब तो बरेलवी भी वहाबी हो चुके हैं नासबियत की वजह से, पूरे के पूरे फिरके को इनके खत्म कर देती है जो नासबियत की बुनियाद पे खड़ा है। नबी इस्लाम कह रहे हैं जहन्नम की तरफ बुलाने वाली बागी जमात, जहन्नमी नहीं कहा, हम जहन्नमी लफ्ज नहीं, यानी वो अमल ऐसा है खलीफा राशिद की मुखालफत करना कि वो जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। आखिरत का फैसला अल्लाह ने करना है, अल्लाह ताला किसी को उसकी नेकियों की वजह से उसके गुनाहों से दरगुजर फरमा सकता है। हम उतनी बात करेंगे जितनी अल्लाह के नबी ने की है, और जो हमें यह बात नहीं करने देगा हम उसके फिर खतरे चेक करेंगे। लो सामो, हाँ जाहिर है, बिल्कुल मुसलमान नहीं कह सकता कि रसूलुल्लाह की बात आगे नहीं करनी। हाँ, जिस तरह यहां पे वो खतरे चेक किए गए, कई हिंदू निकले और वो कैंट की मस्जिदों में इमामत करवाते रहे कई साल तक। इन्होंने मेरा क्लिप काटा, ये कहता है हमारे बुजुर्गों के खतरे चेक करता है ये, वो मैंने इसमें चेक की थे। तो बात तो सही है, हो सकता है हिंदू
اوپر سے اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا ہے، جو کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی بات آگے نہ کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اب انہوں نے اس حدیث سے بھاگنے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا؟ انہوں نے کہا جی المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے، اس میں تو الفاظ ہیں کہ خوارج سے متعلق یہ حدیث ہے، تو حاکم میں جو خوارج کے الفاظ ہیں وہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے، وہاں خوارج پھر جنگ صفین والوں کو کہا گیا ہے۔ ہاں ذہن میں رکھیے گا، جو مسلم شریف میں حدیث ہے، جو امام وقت کی بیعت سے خارج ہوا وہ جاہلیت کی موت مرا، وہاں پہ خارجی وہ جنگ صفین والوں کو کہہ رہے تھے، کیونکہ اسی چیپٹر کے اندر جس میں بخاری کی 2812 کو حاکم میں کہا گیا خوارج سے متعلق حدیث، اسی چیپٹر میں 10 حدیثیں آگے جا کے وہ پتہ بھی چل گیا وہ خارجی کون تھے جنہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ وہ حدیث لے آئے ہیں جو مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر جب شہید ہوئے تو حضرت عمر بن عاص جو ہے وہ گھبرائے ہوئے آئے اور کہا کہ معاویہ حضرت عمار شہید ہو گئے ہیں اور رسول اللہ نے فرمایا تھا ان کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو حضرت معاویہ غصے میں آئے اور کہا کہ تو اپنے پیشاب میں پھسل رہا ہے، یعنی خود لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہے، ہم نے کہاں سے قتل کیا ہے، اس کو تو علی نے قتل کیا ہے، نہ علی ساتھ لے کے آتا اور نہ عمار قتل ہوتا۔ استغفر اللہ، اینج جا کے کان پکڑیا۔ أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد۔ ماموں کو بھی یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کو خوارج نے مارا ہے، انہوں نے الٹا حضرت علی پہ الزام لگا دیا اور الزام یہ لگایا کہ نہ حضرت علی ساتھ لے کے آتے نہ یہ شہید ہوتا۔ باقی روایتوں میں پھر آتا ہے حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی نا تو حضرت علی نے کہا کہ پھر کیا نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ وہ غزوہ احد میں ساتھ لے کے آتے اور نہ حمزہ شہید ہوتے۔ مولا علی نے بھی پھکی دی تھی، یہ باطل تعویل ہوئی، لہذا وہ خارجی والی جو بات ہے وہ انہی کو ہی خارجی کہا گیا، لغت میں تو تھے نا، امام وقت سے تو وہ نکل چکے تھے نا، لہذا 2812 تے ہی رہو، حاکم میں گئے نا اور خارجیوں پہ ڈالنے کی کوشش کی تو پھنس جاؤ گے۔ دوسری بات، حضرت معاویہ خود مان رہے ہیں اور جو قاتل ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے، قاتل کوئی گمشدہ بندہ نہیں ہے، صلح حدیبیہ کا صحابی ہے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو اسے بھی رضی اللہ عنہ ہی کہتا ہوں۔ مسند احمد میں چیپٹر ہے ابو الغادیہ کا پورا، اس میں حدیثیں یہی ہیں کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا اور وہ روتے رہتے تھے ہر وقت، اور یہ ان کی طرف سے صفائی دے رہے کہ ابو الغادیہ آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے 1400 سال بعد تحقیق کی ہے کہ آپ نہیں ہیں، خارجیوں نے قتل کیا۔ لو سامو، ان 10 صحابہ کا گستاخ کون ہے جو صحابہ کو جاہل سمجھتا ہے؟ یہ ابو الغادیہ کو جاہل سمجھتے ہیں۔ تو واضح احادیث موجود ہے، وہ مان رہا ہے کہ میں نے یہ مسئلہ خراب کیا ہے، مجھ سے یہ شہادت ہوئی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ کیونکہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور اس کا مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، شیخ زبیر صاحب نے دھکے سے اسے ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا شیخ صاحب یہ تو ثابت نہیں ہوئی، کہتے ہیں 3 دن میرا پسینہ چھوٹا رہا اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے، میں نے کہا کہ نہیں ہوئی ہے یہ، کہتے ہیں سننی ہوں نا علی بھائی کیا کروں مجبوری ہے، میں نے کہا مجبوری والی کون سی بات ہے بھائی، آپ دعائے خیر کریں، جس طرح باقی لوگوں نے باطل تعویل کرنے کی کوشش کی۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ ابو الغادیہ کو صلح حدیبیہ والی فضیلت کفایت کر جائے گی، تو شیخ ناصر الدین البانی محدث اعظم سعودیہ وہابیوں کے اس دور کے امام بخاری، انہوں نے کہا یہ بڑی مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جب حکم خاص آ جاتا ہے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے،
ابو الغادیہ کے لیے حکم خاص آ گیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، اسے صلح حدیبیہ کی فضیلت کفایت نہیں کرے گی، جو مسلم شریف میں آیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بیعت رضوان کی صلح حدیبیہ کے موقع پر، ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ دیکھو البانی صاحب کتنے تک گئے ہیں، لیکن وہ عربی میں لکھا ہوا تھا، ان کو تکلیف کوئی نہیں تھی، اور میں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ البانی کو بھی عنقریب یہ رافضی کہیں گے، ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، صحابی بھی کہتے ہیں، یہ کہنا کہ نازیبا زبان اپنی آخرت کی فکر کریں، یہ نازیبا زبان نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں جن کو آپ نازیبا زبان کہہ رہے ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک بندے کو بچاتے بچاتے اپنا بیڑا غرق کروا لو۔ پہلے امت کا تو بیڑا غرق ہوا ہے اس ساری ڈرٹی پالیٹکس کا، تو اپنا بیڑا غرق نہ آپ کروا لو۔ اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد پھر وہ کراچی کے جو مفتی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پھر انجینئر صاحب حضرت معاویہ کی حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ بالکل میں تو کرتا ہوں، میں نے تو کئی ان کی احادیث بیان کی اور کئی معاملات میں ان کی تعریف کی۔ مسلم شریف کی حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت معاویہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، انہوں نے مسجد کے ساتھ اپنا ایک کمرہ بنوایا ہوا تھا سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے، اسی کمرے میں وہ نماز ادا کرتے تھے جماعت کے ساتھ، آواز آ رہی ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ ہمارے دوسرے خلیفہ بھی شہید ہوئے، تیسرے خلیفہ بھی شہید ہوئے، چوتھے خلیفہ بھی شہید ہوئے، سیکورٹی میجرز لینے چاہیے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے حضرت معاویہ کی تعریف بیان کی، اور کئی ایک احادیث میں نے بیان کی، وہ اپنی جگہ۔ کہتے جی یہ ان کو فاسق مانتا ہے، پھر ان سے حدیثیں کیوں لیتا ہے؟ بھائی میں نے ان کو فاسق نہیں کہا، عمار ابن یاسر سے پوچھا گیا جنگ صفین والوں کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ اہل شام کو یہ نہ کہو یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ کہو کہ یہ فاسق اور ظالم ہے۔ فسق تو ہے، گناہ کبیرہ تو ہے، یہ تو ان کے مفتی عبدالعزیز دہلوی نے بھی لکھا ہے، تحفہ اثنا عشریہ جو کتاب لکھی تھی شاہ ولی اللہ کے بیٹے نے، اس نے بھی لکھا ہے کہ فسق تو ہے امام وقت کے خلاف کھڑا ہونا حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ فاسق ہیں، ظالم ہے، ظالم کا لفظ موجود ہے، لیکن کافر نہ کہو۔ بالکل ہمارا یہی عقیدہ ہے الحمدللہ کہ ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے، ان پہ لعنت نہیں بھیجیں گے۔ رہا ان کی حدیثیں کیا ریجیکٹ ہوں گی ایکسیپٹ ہوں گی؟ نہیں، حدیثیں ایکسیپٹ ہی ہوں گی۔ کیوں؟ الصحابۃ کلہم عدول، جو اکثر یہ آپ نے سنا ہے، یہ ایک جملہ ہے، نہ یہ آیت ہے نہ حدیث ہے، ایک سلوگن کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ اس کے تحت یعنی حدیث بیان کرنے میں صحابہ کرام کی عدالت ثابت ہے۔ حدیث تو بسر بن ابی ارطا کی بھی لی گئی ہے، جس کے بارے میں ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا نبی علیہ السلام کے سامنے، کوئی خیر کی ایک رتی اس بندے میں موجود نہیں ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے علی نام کے بچے بھی قتل کروا دیے حضرت معاویہ کے دور کے اندر، بسر بن ابی ارطا، ہم اسے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ مسند احمد میں اس کی حدیث موجود ہے۔ امام حاکم جو شیعان علی میں سے ہیں، یہ رافضیت کی بات نہیں ہو رہی، اہل سنت کے امام ہے امام حاکم، انہوں نے بھی بسر بن ابی ارطا کی حدیث لی ہوئی ہے حاکم کے اندر، جو میں اپنی دعاؤں میں دعا پڑھتا ہوں، اس کے راوی ہی بسر بن ابی ارطا ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ یہ دعا کے راوی بسر بن ابی ارطا ہے، ان کی بھی حدیث لی گئی ہے۔ حضرت معاویہ تو پھر بھی مسلمانوں کے بادشاہ رہے ہیں، تو حدیث ہر صحابی کی لی جائے گی، چاہے اس سے فسق ہوا ہو، گناہ کبیرہ ہوا ہو، حدیث میں وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آج کے دور میں بھی آپ کسی گئے گزرے مسلمان کو بھی کہیں نا نعوذ باللہ کہ یہ 1 کروڑ روپیہ لے لو اور رسول اللہ کو گالی دو، نہیں مانے گا۔ کئی بے نمازی ہیں، پوری زندگی نماز نہیں پڑھی اور فخر سے کہیں گے کہ ہم نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی خنزیر کا گوشت نہیں کھایا، پوری زندگی یورپ میں گزاری ہے۔ ان کے نزدیک خنزیر کا گوشت کھانا اور شراب پینا یہ نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ ایک دماغ میں بات بیٹھ گئی ہوئی ہے نا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام سب سے بڑا گناہ اگر کسی کو سمجھتے تھے نا
شرک کے بعد تو وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے اوپر جھوٹی حدیث بیان کرنا. اس لیے ان سے بڑے بڑے جرم ہوئے، لیکن یہ جرم کسی صحابی نے نہیں کیا، اور یہ اللہ کی غیبی تائید تھی، کیونکہ دین صحابہ کرام کے ذریعے محفوظ ہوا ہے، اہل بیت کے ذریعے محفوظ ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہے دین کو. ہمارے نزدیک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے بندے نہیں تھے، صحابہ اور اہل بیت بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دین ان کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے. لیکن جب کوئی صحابی خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہوگا، پھر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سیدھی سی بات ہے، ہماری مجبوری ہے. یہ بے ایمان ہو جائیں خلفاء راشدین کو چھوڑ کے، بیک وقت دونوں پارٹیاں درست نہیں ہو سکتی، یہ بات ہی غلط ہے. وہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب حافظہ اللہ کہتے ہیں میں اس زمانے میں ہوتا تو صلح کرواتا. واہ، صلح کیوں کرانا؟ قرآن کی آیت ہے جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس سے قتال کرو. تم لوگوں کو سورہ حجرات بھی میں نے پڑھانی ہے، آدھی آیت پڑھتا ہے. قتال کرو اس سے یہاں تک کہ توبہ پر آمادہ ہو. صلح تو کرانی سی، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، پھر تو حضرت عثمان کی بھی مخالفین سے صلح کروا دیتا، حضرت ابوبکر کے بھی مخالفین سے صلح کروا دیتا. گالی ختم، صلح کروانی ہے. سارا فتنہ وہابیاں نے کھڑا کیتا ہوا ہے، صلح کرانی تسی. انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی اتوار کو ان کی باری آ جائے گی. ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی کی اور ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی کی. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں گلے پھاڑنے والا کہتا ہے تم لوگوں نے گالیاں دینی شروع کی تو میں نے جواب دیا تھا. اگر حافظہ اللہ کہنے سے تم قرآن بخاری مسلم کو مانتے ہو تو میں 1 کروڑ دفعہ حافظہ اللہ تعالیٰ کہاں گا. ہاں میں بنو امیہ دا کچا چٹا کھولتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ کے تو بھی حافظہ اللہ میں کہہ لوں گا، کوئی فرق نہیں پہنتا. اور بنو امیہ کے جو یہ خدمت گزار ہیں اپنے آپ کو حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے پیچھے چھپاتے ہیں. کتنا ظلم ہے یار. وہ اسلام کے مجاہدین تھے، ان کے پیچھے ان لوگوں کو چھپاتے ہو جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیے. اور کربلا کی وجہ سے آج امت 2 ٹکڑے ہو چکی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بنو امیہ ہے. اور عمر بن عبد العزیز وہ ہے جس نے بنو امیہ کا گند صاف کیا، اسلام کے پہلے مجدد بنے. پہلے مجدد وہ کیوں ہیں؟ انہوں نے گند صاف کیا. بس ان سے یہ پوچھ لیں کہ عمر بن عبد العزیز نے کیا ایسا کارنامہ کیا ہے بنو امیہ کا گند صاف کیا. تو صحابہ کرام کی حدیث لی جائے گی کیونکہ نبی علیہ السلام نے انہیں یہ چیز سمجھا دی تھی کہ اگر میری طرف جھوٹ منسوب کیا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اسی لیے صحابہ کرام سے بڑا بڑا گناہ بھی ہو گیا بشری تقاضے کے تحت، لیکن یہ گناہ کسی نے نہیں کیا کہ رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہو، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ شفاعت ہی نبی علیہ السلام نے کرنی ہے. اگر قیامت کے دن کوئی جھوٹی حدیث نکل آئی تو پھر نبی علیہ السلام کے سامنا ہم کیسے کریں گے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی مخالفت کے باوجود حضرت علی کے خلاف کبھی کوئی حدیث بیان نہیں کی، نہ اپنی شان میں کوئی حدیث گھاڑ کے بیان کی کہ میری یہ شان میری یہ شان نہیں. انہیں پتا تھا کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، اس لیے حضرت معاویہ کی حدیثیں بھی لی جائیں گی. اور اس پر ترا یہ کہ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث لی ہے 4129. اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے پتا کیا امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے؟ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے، حدیث رسول بیان کرنے میں ان کے اوپر کوئی تہمت نہیں ہے کہ کبھی حدیث کے معاملے میں انہوں نے جھوٹ بولا ہو. یعنی ویسے انہوں نے بہت سارے کام ایسے کیے لیکن حدیث کے معاملے میں کوئی تہمت نہیں ہے. یہ کیوں انہیں کہنا پڑا؟ یہ حضرت ابوبکر کی حدیث بیان کرتے ہوئے تو کبھی امام داؤد نہیں کہتے کہ حضرت ابوبکر پر حدیث بیان کرنے میں کوئی تہمت نہیں ہے، کیونکہ جدھر مسئلہ خراب تھا. یہ 4129 ہے اور اس کے 2 حدیثوں بعد وہ حدیث آ گئی ہے حضرت حسن کی شہادت والی 4131. انہیں پتا تھا 2 حدیثوں بعد میں بتانے لگا ہوں کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا میں پہلے ہی دس دوں کہ حضرت معاویہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، اگر باقی معاملات ان سے مس ہینڈل ہوئے وہ الگ معاملہ. لہذا حدیث ہر صحابی کی قبول ہوگی، بالکل کلیئر کٹ یہ مسئلہ ہے. اب اس موقع کے اوپر میں
3 حنفی علماء کے جو عقائد اور نظریات ہیں اس حوالے سے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ بیان کروں گا، اور پھر یہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب اور ان کے سارے بڑے اور چھوٹوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر بھی رافضیت کا فتویٰ لگائیں، اور یہ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی یہ چیزیں۔ پہلا حوالہ امام ابو محمد حارثی المتوفا 340 ہجری، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1100 سال پہلے، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مناقب کے اوپر کتاب لکھی، مناقب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ نقل کر رہے ہیں جن کے اوپر پوری فقہ حنفی کھڑی کی ہوئی ہے انہوں نے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ شیعان علی میں سے تھے، کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا کہ آپ بیان کریں کہ کیوں بغض رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کے خلاف جنگ لڑتے۔ وہی بات جو میں نے کی تھی نا، جو کہتے میں تلوار چک لینا، یہ کہتے ہیں ہم تو نہ اٹھاتے، ظاہر ہے تسی تے خارجی ہونا سی، خلیفہ راشد کا ساتھ نہیں دینا تھا۔ امام حنیفہ کہہ رہے ہیں میں اس زمانے میں ہوں تو میں اہل شام کے خلاف، اور حضرت معاویہ کا ذکر کیا، ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں حضرت علی کی حمایت میں، اس وجہ سے شامی ہم سے بغض رکھتے ہیں کہ یہ تو حضرت علی کا چاہنے والا ہے۔ اچھا، آپ یہ پرنٹ کر رہے تھے، اس کی حرام کی کمائیاں کھا رہے تھے، جیسے ہی میں نے یہ حوالہ نکالا نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے طور پر، مجھے نہیں اس نے بتایا کیونکہ وہ پہلے کٹر دیوبندی تھا، عمار بن یاسر کے نام سے ان کا چینل بھی چلتا ہے، آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے وہ آڈیو ریکارڈنگ چڑھائی ہوئی ہے، واٹس ایپ جو میسجنگ ہوئی ہے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کے ساتھ 1.5-2 سال پہلے۔ اس نے کہا کہ مفتی صاحب آپ امام حنیفہ اور امام ابو محمد حارثی پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ یہی بات تو انہوں نے بھی کی ہوئی ہے۔ تو یہ کہتا ہے ثابت نہیں ہے، ان کا کتاب ہے، آپ لوگوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ سچے ہیں تو اس کتاب پرنٹ کرنے والے، اس کی کمائی کھانے والے کے اوپر بھی فتویٰ دیں۔ اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے گالیاں نکالنی شروع کر دی، جواب ہی کوئی نہیں، اور وہ ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالی میں لے کے اس ویڈیو میں بھی ایڈ کر دوں گا، آپ لوگوں کو ان کی علمی حقیقت کا پتہ چل جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ مرزا صاحب نے پرنٹ نہیں کیا، پہلی تو یہ بات۔ سر جی دوسری یہ بات ہے کہ اس کتاب سے جو پرنٹ کر رہے ہیں، جو اس کو سیل کر رہے ہیں، جو اس کتاب سے پیسے کما رہے ہیں، وہ بھی مرزا صاحب کے پاس پیسے نہیں آ رہے، وہ بھی احناف لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس اپنی ویڈیو میں کہیں کہ اس کتاب چھاپنے والے، کتاب کو جو یہ اس کو سیل کر کے پیسے لے رہے ہیں، جن کے پاس یہ پیسے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے رافضی ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ تو یہ آپ ویڈیو میں بات کریں، اس طرح وائس سے کیا ہوتا ہے؟ یہی جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، اس کی مولوی سے ہمارا کیا واسطہ؟ اسی مولوی کے بارے میں آپ بات کریں میڈیا پہ تو ہم آپ کو مانیں گے، واقعی آپ بہادر ہیں، واقعی آپ دلیر ہیں۔ تو مفتی صاحب اس طرح بات نہ کیا کریں، یہ تو آپ کہانی کروا رہے ہیں اپنے عوام کو کہ اوپر سے اس بندے کو مانا ہوا ہے اور نیچے پبلک کو کہانی کروا رہے ہیں کہ ہمارے اس بندے سے واسطہ ہی نہیں۔ کتاب آپ لوگ چھاپ رہے ہیں، ترجمے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کتاب کے، اور اس کتاب کی پرنٹ کر کے اس کو سیل کر کے پیسے بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ تو دگلی پالیسی ہوئی نا کہ باہر سے اس سے پیسے کماؤ، اس کتاب کو اپنا کتاب مانو، اور اندر سے کہہ دو اس کتاب سے ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہانی کروانا بند کریں مفتی صاحب۔ یہ جو جملے آپ نے وائس کر کے اس بھائی کو بھیجے نا، یہی جملے آپ ہمیں بتائیں ویڈیو میں کہ میرا اس کتاب لکھنے والے سے کوئی تعلق نہیں، اور جو اس کتاب کو جس نے لکھا وہ رافضی، اس کے بعد جس نے یہ کتاب لکھا اور جس نے امام ابو حنیفہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا وہ یعنی بدگمان شخص۔ یہ الفاظ آپ استعمال کریں، جو آپ مرزا صاحب کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، وہی الفاظ آپ اس مولوی کے بارے میں استعمال کریں ویڈیو میں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا حشر کرتے ہیں علماء دیوبند، ٹھیک ہے؟ بیٹا انہیں کہو زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کرنی ہے تو امام حنیفہ سے ثابت کرو۔ احناف میں بھی تمہاری طرح کوئی 2 نمبر ہوں گے نا، کسی نے چھاپی ہے، کسی نے کمایا، کسی نے نہیں کمایا، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، وہ جانو اور تم جانو۔ ہم سے بات کرنی ہے، ہمارے امام کا نام لینا تو ہمارے امام کی کتاب دکھاؤ، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اگر ہمارے امام کی ڈائریکٹ کتاب نہیں ہے یا اس کے شاگرد کی نہیں ہے تو پھر اپنے ابا کو اپنے جیب میں رکھو۔ تو آپ یہی بات ہے نا اگل دیں اپنی ویڈیو میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علماء دیوبند اس بات کا جواب دیں گے کتاب ثابت ہے یا نہیں۔ اور سر جی یہ تو چھوٹی باتیں، اس سے آپ آگے جائیں، ملا علی قاری کے فتاوی جات موجود ہیں، بدر الدین عینی انفی کے فتاوات موجود ہیں، کس کس سے آپ جان چھڑائیں گے مفتی صاحب؟ آپ سب کو کہیں گے کہ یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، احناف نے 2 نمبر باتیں کی ہیں، تو میرے بھائی یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ اپنے عوام کو کوئی اور کہانی کروانی ہے اور دوسروں کے سامنے کوئی اور رویہ رکھنا ہے۔ تو
اب عوام لکھ پڑھ چکی ہے مفتی صاحب، اس کا یہ کہانی آپ کیا نہیں چلے گی. آپ یہ نہیں جو جملہ بیان کیا کہ یہ کتاب ثابت نہیں ہے، دونوں بنے، تو یہی آپ کیمرے میں یہ بات اگل دیں تو ہم کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں، ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. بک بک کرتے ہیں چوہے کے اور بلی کی طرح بھیگی بلی بن کے اندر جاتا ہے. دیکھو باہر نکل، شرم نہیں آتی ان بے غیرت انسانوں کو، بے حیا کو. اس مرزے کو بل میں چھپا کے بٹھایا ہوا ہے، اس میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ آئے نا علماء حق کے سامنے. پہلا حوالہ ہو گیا امام حنیفہ سے. دوسرا ریفرنس علامہ بدر الدین عینی المتوفا 855 ہجری، جو بڑے حنفی علماء میں سے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی عمدۃ القاری. اس میں جب بخاری میں وہ حدیث آتی ہے نا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنم میں جائیں گے، کیونکہ مقتول نے بھی تو اپنے قاتل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو دونوں ہی جہنم میں جائیں گے. اس حدیث کی شرح میں انہوں نے ڈسکشن کرتے ہوئے کہ اس میں تو صحابہ کرام بھی لڑے ہیں تو وہاں کیا حکم ہوگا. یاد رکھیں یہ حدیث جو پیش کرتے ہیں نا، اور وہ صحابہ جو جنگ جمل صفین نہروان میں نیوٹرل ہو گئے تھے، غیر جانبدار، ان کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ ٹھیک تھے. وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے بھائی، ٹھیک وہ تھے جنہوں نے سورہ حجرات کا حکم پورا کیا کہ جو مسلمانوں کا گروہ باغی ہو اس کے خلاف قتال کرو. انہوں نے سورہ النساء کا حکم فالو کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہ حق پر تھے. اور دوسرے جنہوں نے اپنی تلوار توڑ دی اور نیوٹرل ہو گئے. یہ جو حدیثیں ہیں نا کہ مسلمان پہ تلوار اٹھائے، وہ ذاتی رنجش کے اوپر اٹھانا ہے. میدان جنگ میں اگر خلیفہ وقت کے ساتھ مل کے مخالفین پہ کوئی تلوار اٹھا رہا ہے، اب منکرین زکات کے اوپر اگر صحابہ کرام نے تلوار اٹھائی ہے نا، تو یہ نہیں ہوا کہ صحابہ کرام پہ کوئی کفر لوٹ آئے گا. حالانکہ وہ نماز تو پڑھتے تھے، نبی اسلام کو پیغمبر بھی مانتے تھے، بخاری مسلم میں موجود ہے منکرین زکات. لیکن ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس زمانے میں باغیوں کے خلاف الخوارج، فتنہ الخوارج کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی. یہ اس زمانے کی ٹی ٹی پی تھی بنو امیہ، جس طرح آج کل ٹی ٹی پی ہے. تو اس حدیث کی شرح میں بدر الدین عینی جو کچھ لکھتے ہیں، میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں، اور پھر مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کا میں فتویٰ چاہوں گا، عربی اردو دونوں ہم لگا دیں گے. ورڈ بائی ورڈ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ کوئی چیز سکپ نہ ہو جائے. بدر الدین عینی لکھتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے 7083 اس کے کانٹیکسٹ میں، وہ کہتے ہیں امام کرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے. اچھا، یہی جو کہانی سب کو پڑھائی ہوئی ہے، حالانکہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حکمران جب اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد غلط ہو تو 1 اجر پائے گا، اور اگر صحیح ہوا تو 2 اجر. مخالفین کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوئی. یعنی حضرت علی اگر نعوذ باللہ جنگ جمل صفین نہروان غلط لڑتے نا، تب بھی 1 اجر پا لیتے. الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑا ہے، ان کو ڈبل اجر ہے. مخالفین کے لیے تو اجر ہے ہی نہیں ہے. یہ کہانی امام کرمانی کی نقل کر کے نا بدر الدین عینی نے کہا کہ بھائی یہ کہانی شریف ہے. انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث جو بخاری مسلم میں موجود ہے پہنچ چکی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افسوس اے عمار ابن سمیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہے، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا. کہتے خوارج نے قتل کرتا، اور تواڈے ابے لکھ کے گئے نے. یہ بھی مولوی کہتے ہیں نہیں، انہیں سب کہتے ہیں ہمارے ابے، تو ابے ہی ہے نا، بڑے ہیں نا یار. علمی طور پہ ابا کہہ رہا ہوں، والد نہیں کہہ رہا. آپ لوگوں نے ہمیں پڑھایا تھا نا کہ استاد جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے. یہ تو تمہارے امام ہے. کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ انہیں خلیفہ برحق سیدنا علی کے خلاف بغاوت پر 1 اجر بھی ملے؟ بدر الدین عینی کہہ رہے کہ 1 اجر کی بات کر رہے ہو، دعا کرو کہ حضرت معاویہ چھوٹ جائیں قیامت والے دن کہ انہوں نے خلیفہ برحق کی مخالفت کی ہے. یہ جناب بدر الدین عینی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر 5 ٹاپ کے کوئی حنفی امام ہے نا، ان میں یہ بندہ ایک ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کو یہ رافضی کہتے ہیں کہ نہیں.
انہوں نے کہا فراڈ ہے سارا اجتہادی خطا. اور اب آ رہا ہے اگلا جو حوالہ، وہ ہے ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری. یہ اپنی مشہوری کے اعتبار سے امام حنیفہ کے بعد سب سے زیادہ کوئی مشہور بندہ ہے نا حنفیوں کے اماموں میں تو ملا علی قاری ہے، کیونکہ انہوں نے مشکات کی شرح لکھی تھی فقہ حنفی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. مشکات تو ساری کی ساری آپ کو پتہ ہے احادیث ہیں، اور احادیث فقہ حنفی کے خلاف ہے. تو انہوں نے مشکات کی شرح لکھی، مرقاق کے نام سے پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. اب مشکات میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. کتوں یہ حدیث تو رسن گے. بخاری مسلم کے حوالے سے نقل کی 5878 مشکات میں. ملا علی قاری نے اس کی شرح بیان کی، یہ اردو میں بھی آ چکی ہے، دیوبندیوں نے خود پرنٹ کی ہے، ہم وہ بھی لگا دیں گے ورڈ بائی ورڈ. ذرا ملا علی قاری کا عقیدہ سنیں. میری درجنوں ویڈیو ایک پلڑے میں ہے، اور ملا علی قاری نے جو جو الفاظ استعمال کیے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو 100% ٹھیک ہیں، وہ ایک پلڑے میں. لیکن یہ کبھی ملا علی قاری کو رافضی نہیں کہیں گے، کیونکہ پوری حنفیت فارغ ہو جائے گی. ذرا الفاظ سنیں. میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے. ملا علی قاری یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ نے جو جنگ لڑی ہے نا حضرت علی سے، وہ خلافت کی لالچ میں لڑی ہے، اور آگے وہ اس کو کھولے گا. آگے وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے توبہ کرتے. حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پتہ چل گیا کہ عمار ان سے قتل ہوا ہے، اب تو توبہ کر لیتے وہ، اور اطاعت اختیار کر لیتے اور خلافت کی لالچ چھوڑ دیتے. کہ ڈیڑھ پاری جملے نے اس تو اگے اگے دیکھیے ان کے کہندے جو انہوں نے نہیں کیا، کہتے یہ کام جو کرنے والا تھا وہ تو نہیں کیا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جس طرح پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں نا، سامنے کوئی اور ریزن رکھتے ہیں، گل وچ کوئی اور ہوندی ہے. ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا کہ میں حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لے رہا ہوں. قاتلین کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں، یا خلیفہ وقت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یا خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں. آپ کیا حضرت علی نے یا سیدہ فاطمہ نے یا ایون سعد ابن عبادہ نے حضرت ابوبکر کے خلاف تلوار اٹھائی ہے؟ نہیں. ناراضگی تھی، حضرت علی نے 6 مہینے بعد بیعت کر لی، تلوار نہیں اٹھائی، پارٹی بازی نہیں کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اندر سے باغی تھے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا. چنانچہ یہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، حضرت معاویہ کی اس چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والی ہے. وہ کہتے ہیں اس حدیث نے تو بتا دیا نا کہ یہ اندر سے باغی تھا. اور ان کا کہ حدیث بتا رہی تھی نا باغی ہے، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لے رہا ہے، لیکن جب حضرت عمار قتل ہو گئے تو اس حدیث نے حضرت معاویہ کو ایکسپوز کر دیا. لو جی، ابھی اس پر اگلا جملہ بھی آئے گا ان کا. یہ حدیث ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے، تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا کہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ حضرت معاویہ نے کوئی نہیں رجوع کیا. حضرت معاویہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں ہی مہجور اور متروک ہو گئے. انہوں نے کہا قرآن اور حدیث کو پسے پش ڈال دیا اور ترک کر دیا حضرت معاویہ کے اس عمل نے کہ ان کو قتل مار کے بعد تو توبہ کر لینی چاہیے تھی. یہ مہجور وہی لفظ ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. مولا علی قاری کا کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ نے قتل مار کے بعد بھی اپنی اسی ضد پر رہتے ہوئے قرآن اور حدیث کو پسے پش ڈال دیا. اڈے فتوے ذرا سن دے جاؤ. ان پر واجب تھا کہ بغاوت سے توبہ کرتے، حضرت علی کی اطاعت کرتے، حضرت علی کی مخالفت چھوڑ دیتے، خلافت کی لالچ جو ان کے دل میں تھی اسے ترک کر دیتے. حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے، ظاہر میں حضرت عثمان کے خون کو ڈھال بنائے ہوئے تھے. قتل مار والی حدیث
ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے، ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے. بہرحال تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، لیکن حضرت معاویہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن و حدیث دونوں ہی مہجور ہو گئے. 10 شیواں لکھی ہیں جو میں گنواتی ہیں جی، 10 گلاں. اور مولا علی قاری کون ہے؟ اہل سنت کا امام. مفتی عبد الواحد قریشی، تیرے زندہ مردہ اور قیامت تک آنے والے سارے بزرگ، اگر قیامت تک تھوڑا فرقہ بچ گیا، مولا علی قاری کی ان 10 باتوں کا جواب دو. اینڈ پہ جا کے پتا کیا مولا علی قاری نے کیا؟ لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان بند رکھے. ہائے میں صدقے جاواں چمی مولا علی قاری ہستے. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں کر کے بھی زبان بند رہنی چاہیے، بس اتنی باتیں کرنی چاہیے. سرکار میں اتنی باتیں کرتا ہوں، اس سے کم ہی کرتا ہوں. ابھی تو میرے پاس اور حوالے بھی ہیں ان کے، لیکن بس چمی والا ملا علی قاری دے والے دا نا اج تو بعد سٹوڈنٹس نے سن لینا ہے. چمی والا ساڈے استاد نے چمی دیتی ہے. 10 گلاں ہوتے ہیں ملا علی قاری نو. ہوں بولو تسی اینو کہو رافضی، پوری فقہ حنفی دھڑم سے نیچے گر پڑے گی. یہ وہ بندہ ہے جس نے حنفیت کو لولے لنگڑے دلائل کے ذریعے قائم رکھا ہوا ہے. بہت بڑا آدمی تھا. اور یقین کریں جب سے میں یہ ان کی چیز میں نے پڑھی ہے نا، میں اپنے دل سے ان کے لیے دعا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. یہ کمال کام اس بندے نے کیا کہ آج انجینئر صاحب ان کے ماننے والوں کی منجی ٹھوک رہے ہیں. یہ سارے حوالے میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالے ہوئے ہیں، لیکن آج مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی برکت سے میں نے دوبارہ ان کو ریپیٹ کر دیا.